یہ جو پی ڈی ایم کا معاملہ ہے یہ آپ کو کہاں جاتا نظر آ رہا ہے؟ ایک خاموشی نظر آئی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے محتاط رویہ اختیار کیا ہے، نون لیگ جو ہے وہ بھی اب کل تک تو بڑے زبردست قسم کے بیانات تھے لیکن آج ہمیں کچھ دھیمی دھیمی معلوم ہو رہی ہے. کیا صورتحال آپ کو لگ رہی ہے؟ کیا ڈیولپ ہونے جا رہی ہے اگلے چند دنوں میں؟ دیکھیں مسعود، ایک بات تو فیکٹ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے، جو حکومت کے خلاف ایک اتحاد ہے، اس کی اہمیت اس سے آپ کو ظاہر ہوتی ہے کہ جب سے پی ڈی ایم بنی ہے حکومت کی نیندیں اڑ گئی ہیں. اس نے صرف پورا فوکس حکومت پر پی ڈی ایم پہ رکھا ہے. اس کا کوئی لینا دینا نہیں کہ مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں کہ ملک جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے، لوگوں کو ویکسین مل رہی ہے یا نہیں مل رہی. وہ پی ڈی ایم پہ فوکس رکھے ہوئے ہیں. اور پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی ایک اہم جماعت ہے، اس کا پی ڈی ایم میں رہنا بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہونا چاہیے. لیکن جب آپ اتحاد میں ہوتے ہیں تو کانفیڈنس جو بلڈنگ ہوتی ہے وہ بہت عرصے میں جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے اور اس کو ٹوٹنے میں چند منٹ نہیں لگتے. اور دودھ کو اوپر نیچے تو اب تو کانفیڈنس شیک کر گیا نا، بری طرح سے شیک کر گیا کانفیڈنس. تو اب اس کے لیے کوئی پری کنڈیشن ہوگی؟ پیپلز پارٹی ساتھ چلنا چاہتی ہے تو کیا طریقہ کار ہوگا کہ چیزیں کلیئر ہوں، ایسے ابہام نہ ہوں، پی ڈی ایم کا ڈسپلن قائم رہے؟ اس کے لیے کیا سوچ ہے آپ کے درمیان؟ دیکھیے ہماری سوچ کی بات نہیں ہے مسعود، فیصلہ تو پیپلز پارٹی کو کرنا ہے. اور پچھلی جو سربراہ میٹنگ ہے اس میں پیپلز پارٹی نے ہی ٹائم مانگا تھا 4 اپریل کا کہ وہ اپنی سی تب بلائیں گے اور اس میں جو ہے وہ اس پہ فیصلہ کریں گے. سو ہمارے تو باقی 9 جماعتوں میں کلیئرٹی ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم کیا کرنے والے ہیں. فیصلہ جو ہے پیپلز پارٹی کو کرنا ہے. اور یہ جو ایک بار بار کہا جاتا ہے کہ یہ آخری آپشن تھے استعفے، تو آخری آپشن تو آ گئی نا. اب ہمارا اسٹیٹ بینک جو ہے وہ بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح گروی رکھنے جا رہے ہیں. ہمارا ملک جو ہے اس کو پوری طرح کالونی بننے جا رہی ہے. اب اس کے بعد ہمیں مزید کیا انتظار کرنا ہے؟ اس سسٹم کا حصہ بننا، پنجاب کی حکومت میں حصہ لینا، اس سسٹم کے اندر سے ان ہاؤس چینج لے کے لا کے کسی اور کو بٹھا دینا ان حالات کے اندر، وہ ہمارے بیانیے کی نفی ہے. ہمارا بیانیہ حکومت نہیں ہے، ہمارا بیانیہ یہ ہے کہ ووٹ کو عزت ملنی چاہیے اور جو قانون اور آئین کے دائرہ کار میں جس کا جو کام ہے ہر ادارے کا، اس کو وہ کام کرنا چاہیے. کسی دوسرے ادارے میں کسی دوسرے کی یعنی میں آپ کی بات سے یہ عکس کر سکتا ہوں کہ وہ آخری سٹیج آ گئی ہے جہاں فیصلہ کن کارروائی ہونی چاہیے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے. کیا پیپلز پارٹی کے اندر بھی یہ سوچ پریویل کر رہی ہے، موجود ہے؟ سسی پلیو صاحبہ، یقینی طور پر جو آپ کی اتحادی جماعتیں ہیں، خاص طور پہ نون لیگ اور جے یو آئی، وہ جارحانہ سیاست کے موڈ میں ہیں. پیپلز پارٹی نظر نہیں آتی تھی. پارلیمنٹ کے اندر کی سیاست اور تبدیلی اور ان ہاؤس چینج اس کو مسترد کرتی نظر آ رہی ہے نون لیگ بھی اور جے یو آئی بھی. کیا پی ڈی ایم کو فعال کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کو بھی جارحانہ موڈ اختیار کرنا ہوگا اور ایسا کر سکتی ہے پیپلز پارٹی؟ شکریہ مسعود. پاکستان پیپلز پارٹی متحرک ایک رول ادا کر رہی ہے دونوں ایوانوں میں بھی اور سے باہر بھی. اور یہ پی ڈی ایم بھی اس وقت بنا تھا جب وہ اے پی سی کو ہوسٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا تھا اور ساتھ مل کر کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ پھر یہ تشکیل دی گئی پی ڈی ایم کی. تو ظاہری بات ہے سنجیدگی تو شروع والے دن سے ہی ہے. اور ایون جب شہباز شریف صاحب جیل میں رہے یا ٹھیک بھی نہیں تھے تو آپ کو پتہ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نیشنل اسمبلی میں شروع کے دن سے ہی وہ بہت ہی متحرک رہے. بجٹ کا سیشن رہا ہو یا دوسرے احتجاج رہے ہوں، میرے خیال میں سب سے زیادہ اگر متحرک کردار لیڈرز میں سے. اور مینڈیٹ مسلم لیگ نون کو بھی ملا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی. لیکن پی ڈی ایم نے جو 26 رکعات تھے میرے خیال میں اس کے حصول کے لیے جو ڈائریکشن وہ بھی ٹھیک رکھی ہے. اور اس حوالے سے ضمنی انتخاباتوں سینٹ کا ایون جو اسٹریٹ جو پروٹیسٹ ہے، جو ایجیٹیشن رہی ہے، اس میں بھی انہوں نے کافی حاصل کیا ہے. عوام ہمارے ساتھ رہی ہے اور اسی وجہ سے حکومت کی نیندیں اڑ گئی ہیں. اب عظمیٰ نے مختلف باتیں کی، میں ان پر نہیں جاؤں گی. انہوں نے خیر ایک تو اوورآل جو تجزیہ دیا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حوالے سے، یہ تو بات حقیقت ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل بڑی بھرپور ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں بالکل انہوں نے کہا کہ ہمیں سلیو نہیں بننا. اور یہ تو پورا کمپرومائز کر دینے والی بات ہے، یعنی ایک پیرالائز کرنے والی بات ہے کہ ایگزیکٹو کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کے سامنے بھی اسٹیٹ بینک کو وہ یعنی آنسربل نہ ہو. اور یہ پالیسیز کی بات ہوتی ہے، پھر اس کی ایگزیکیوشن کی بھی بات ہوتی ہے، تو وہ کہاں جا کر ہم کھڑے ہو جائیں گے. تو ایک بہت بڑا یہ تو بہرحال ایک گرے ایریا، ایک کوسچن مارک تو لگ رہا ہے. پی ڈی ایم بالکل آگے جائے گا. اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے، جو ہمارا حق تھا اپوزیشن لیڈر
کا جو ہے عہدہ ہے، بڑا یا چھوٹا، بہرحال نیشنل اسمبلی میں میاں شہباز شریف صاحب کو ہم نے سپورٹ کیا، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ہم نے مسلم لیگ نون کو سپورٹ کیا، اور ہمارے ممبرز ہمیشہ صاحب کیسے آگے جائے گا پی ڈی ایم کا اتحاد جب پی ڈی ایم کے درمیان ہونے والے فیصلوں کو پیپلز پارٹی اہمیت نہیں دیتی؟ فیصلہ ہوا تھا کہ یہ عہدہ نون لیگ کو ملے گا، شاہد خاقان عباسی صاحب کے گھر پہ میٹنگ ہوئی تھی، بارہا اس کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے لوگ بھی مانتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا، پھر آپ نے اس کو تسلیم نہیں کیا، تو جب آپ تسلیم نہیں کرتے ان فیصلوں کو تو کیسے آگے جائے گا؟ مسعود، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ، ہم کوشش خاص کریں، ہم جیسے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ٹاک شوز میں بھی ایسی کوئی چیز نہ کہی جائے جو اس سے جو ہے ہندی میں کہتے ہیں تیلی متھمب، تو اس سے جو ہے وہ بارود نہ بن جائے۔ تو بات یہ ہے کہ سب کو پتا ہے، یہ حقیقت یہ ہے کہ ہم جب بات کر رہے تھے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے، اور اس وقت جو نام مسلم لیگ نون کی طرف سے آیا، سخت ریزرویشنز تھیں، اور مولانا صاحب سے بھی بات چیت ہوئی، دوسروں سے بھی، تو میں کہہ رہی ہوں چھوٹا یا بڑا عہدہ، اگر اتنا چھوٹا عہدہ تھا تو اس کو ایگو کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے تھا، لیکن مریم صاحبہ ہماری بہن ہے، ہماری دعا ہے ان کی طبیعت صحت ٹھیک ہو جائے، ہمارے دل میں ان کے لیے بڑا ہی احترام ہے۔ اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، آپ کو یاد ہوگا نیشنل اسمبلی میں بھی جب وہ پتا چلا کہ مریم صاحبہ کی گرفتاری ہو گئی ہے، تو بلاول صاحب کی آواز وہ پہلی آواز تھی کہ انہوں نے ایگریسولی پروٹیسٹ کیا اور اس کو سخت کنڈیم کیا، پھر ان کی پارٹی نے کیا۔ تو یہ چھوٹی بڑی چیزیں ہیں، یہ اتحاد میں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں۔ استعفیٰ کی آپ نے بات کی، اس میں مختصر میں کہوں گی کہ بالکل ہم نے تو سب سے پہلے کلیکٹ کرنی تھی استعفائیں، اور بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ ابھی ہماری 5 تاریخ کو غالباً ہماری جو ہے یہ سی سی کی میٹنگ ہے، اور بنڈی والا جلسہ ہم نے، آپ کو پتا تھا، وہ ہم نے کرونا کی وجہ سے منسوخ کیا ہے، لیکن ہمارے ڈسٹرکٹ اور ڈویژن لیول پر جلسے اور یہ پروگرامز ہوں گے ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے، لیکن میٹنگ بھی ہوگی، اس میں یہ چیزیں طے ہوگی، اور انشاءاللہ پی ڈی ایم جو ہے یہ قائم رہی۔ چلیں یہ تو ہو جائے گا، لیکن سوال اپنی جگہ یہ برقرار ہے کہ وہ اپوزیشن سینٹ میں جو سلیکٹڈ ہو چکی ہے وہ ریٹریو کیسے ہوگی، وہ الیکٹڈ کیسے ہوگی، یہ ایک سوالی نشان ہے، اس کا جواب آنا باقی ہے ابھی۔ سینیٹر ولید اقبال صاحب، سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، آپ نے بھی غالباً ملاقات کی تھی وزیر اعظم صاحب سے کووڈ کے دوران، تو الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی اس کے بعد؟ جی، سب سے پہلے تو میں جب اس طرح کے پروگرام جس پہ مجھے آپ نے مدعو کیا ہے، اور 2 مہمان یہ لیڈیز جو ہیں میری کالیگ بھی رہی ہوئی ہیں، سسی پلیجو صاحبہ سینٹ میں وہ قائد اعظم سے انسپائرڈ ایک تشبیہ ہمیشہ دیتا ہوں، وہ یہاں بھی دوبارہ دوں گا، اور وہ ایک ان کی قائد اعظم کی تصویر تھی جس میں وہ درمیان میں ہیں، اور ان کے دائیں جانب جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہے اور بائیں جانب لیڈی ماؤنٹ بیٹن ہے۔ تو انہوں نے لائٹر زبان میں اس تصویر کو ایک اپنا عنوان دیا، اے تھورن بٹوین 2 روزز، کہ 2 گلوں کے درمیان ایک کانٹا۔ تو مجھے آپ نے اسی طرح ایک تھورن بٹوین 2 روزز لا کے یہاں آج بٹھا دیا ہے۔ جب شمع محفل آپ کے سامنے پرائم منسٹر محفل کی جان ہوتے ہیں۔ جی اللہ کا شکر ہے جی۔ میری پرائم منسٹر سے ملاقات تو نہیں کہہ سکتے، میں ایک ہی کمرے میں تھا پرائم منسٹر جس میں تھے جب اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ والا جو 2 دن کا تھا سلسلہ کانفرنس کا جب وہ ہو رہا تھا، تو وہ انہوں نے اس کا افتتاحی خطاب بھی کیا، میں وہاں موجود تھا، لیکن مجھ سے کم از کم وہ 15-20 فٹ کے فاصلے پہ تھے، ان سے ویسے مصافحہ یا ملاقات نہیں ہوئی۔